نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا۔ آج ہم سبق نمبر 5 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ تنوین کے متعلق ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کا نام ہے۔ اس کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ تجوید کی کتب میں جو ہے نا اس کو تنوین لکھا گیا ہے، اور گرامر کی جو کتابیں ہیں نحو اور صرف اس کے اندر نونی تنوین لکھا گیا ہے۔ اور اس کو نونی تنوین کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر نون کی آواز آتی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، جس طرح ہم پڑھیں گے ابداً یا احد، اس طرح من، تو یہ نون کی آواز اس میں جو ہے نا پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ اب یہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن آواز جو ہے نا اس کی نون کی ہے، اس لیے اس کو نونی تنوین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب تنوین جو ہے نا دو زبر دو زیر دو پیش کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے نا دو زبر کے متعلق جو ہے نا بات کریں گے کہ دو زبر کی تنوین کے بعد الف لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، اور اسی طرح دو زبر کی تنوین کے بعد یا بھی جو ہے نا لکھی ہوتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، اور اس طرح دو زبر کے بعد الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اب اس کا جوڑ ہم نے جو کس طرح کرنا ہے، میم دو زبر من پڑھنا ہے۔ اب یعنی اکثر جگہ جو ہے نا وہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں تو میم الف دو زبر من پڑھاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ الف جو ہے نا جو حرف جو ہے سائلنٹ ہے، اس کو جو ہے نا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، جو جس کی آواز ہے، جس حرف کی، اس آواز کو جو ہے پڑھنا چاہیے اور بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے۔ تو جب یہ حرف سائلنٹ ہے تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، بچوں کو بس یہ سمجھانا ہے کہ دو زبر کے بعد الف لکھنے میں آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح جو ہے نا دو زبر کے بعد یا لکھی جاتی ہے لیکن نہیں پڑھی جائے گی۔ اچھا، ایک بات اس میں ہے کہ جب ہم وقف کرتے ہیں اور وقف جو ہے لفظ کے آخری حرف پہ جو ہے نا وقف ہوتا ہے، لفظ کا جو آخری حرف ہے، تو جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس میں چینجنگ آ جاتی ہے۔ اگر دو زبر ہے تو اس کو ہم نے الف سے تبدیل کرنا ہے، اور اگر دو زبر گول تا کے اوپر ہے جو ہا کی شکل میں لکھی جاتی ہے، اگر گول تا کے اوپر دو زبر ہیں تو وہ ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ جس طرح بھی آپ اس کی مثال سمجھ سکتے ہیں، گول تا کی سورہ ہمزہ میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، آخر میں جو ہے تا جو ہے نا وہ ہا سے چینج ہو گئی۔ تو اور دو زبر کی مثال جو ہے نا آپ جس طرح ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، تو یہ کیا ہے، دو زبر جو ہے نا الف سے تبدیل ہو گئی۔ اور باقی جو ہے دو زیر ہیں، دو پیش ہیں، زبر زیر پیش ہے، جب اس پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، وقف کی صورت میں ساکن کرنا ہے۔ ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون آ جائے گا وقف کی وجہ سے، تو آخری جو حرف ہے اس پہ یعنی تبدیلی آ جاتی ہے وقف کی صورت میں۔ زبر زیر پیش ہوگا یا دو زیر دو پیش، تو وقف کی صورت میں وہاں جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ تو یہ ہم نے وقف کیا اور آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہو گیا۔ تو اب اس کا جوڑ جو ہے نا میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ تو اس میں جو ہے نا یہ کوشش کرنی ہے کہ ناک کے اندر جو ہے نا جس طرح غنہ ہم کرتے ہیں اس طرح آواز نہ جائے، کیونکہ پھر غنہ جو ہے نا وہ الگ صفت ہے، اور یہ یہاں صرف ہم نے دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھنا ہے، تنوین کو صرف ہم نے پڑھنا ہے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من۔ کیونکہ جب غنے کی صفت آئے گی تب جو ہے نا ہم نے غنہ کرنا ہے، تو وہ تب ہی ہوگا کہ لفظ جہاں مثلا کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو، اس کے بعد حرف کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کون سا حرف ہے۔ اگر حروف اظہار یعنی حروف حلقی وہاں جو ہے نا موجود نہیں ہیں تو پھر وہاں جو ہے نا انہیں غنہ کرنا ہے۔ لیکن یہ کہ ویسے جو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ غنے کی طرح آواز جو ہے نا ناک میں نہ جائے، من من من، بن بن بن، لیکن آواز معروف ہو، آواز مجہول نہ ہو جائے۔ جس طرح میم دو زیر مین، یا کی طرف آواز مائل ہو، میم دو پیش مون، واو کی طرف آواز مائل ہو۔ تو اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر جو ہے نا آدھا الف ہے، زیر آدھی یا ہے، اور میم آدھا پیش جو ہے وہ آدھا واو ہے، یعنی آدھے واو کی آواز ہے۔ تو یہ معروف آوازیں ہیں، من مین من، بن بین بن، ون وین ون۔ اچھا واو میں جو ہے نا ہونٹ گول کرنے ہیں آپ نے، تب یہ صحیح پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج جو ہے نا واو کا کیا ہے، دونوں ہونٹ جو ہے نا وہ گول ہوتے ہیں اس میں، ون وین ون۔ اچھا ایک بات اور جو ہے نا، جب ہم را کو پڑھیں گے زیر کی صورت میں جو ہے نا را جو ہے نا باریک ہوتی ہے، زبر اور پیش کی صورت میں یا دو زبر دو پیش کی صورت میں را جو ہے نا موٹی پڑی جاتی ہے، لیکن را کے نیچے زیر ہے تو وہ باریک پڑی جائے گی۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، اور ایک اور ضروری بات ہے اس میں کہ جو حروف مستعلیہ ہیں، 7 موٹے حروف مستعلیہ جو ہر حالت میں جو ہے پر پڑے جاتے ہیں، 7 موٹے حروف مستعلیہ یہ ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ان کو ادا کرتے وقت زبان اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اور 2 حروف ایسے ہیں کہ وہ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، تو ان 2 میں سے لام ہے اور را ہے، یہ کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ تو لام جو ہے وہ لفظ اللہ کا لام ہے یا لفظ اللہم کا لام ہے، جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے، جس طرح ہم پڑھیں گے اللہ، اور یا پھر اللہم، زبان کو تالو کی طرف اٹھائیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور سب سے جو ہے پر پڑا جانے والا لفظ جو ہے وہ لفظ اللہ کا ہے، اور باقی جو ہے حروف جو ہیں ان کا درجہ بعد میں ہے۔ ان موٹے حروف میں بھی جو ہے نا مراتب ہیں کہ پہلا کس کا درجہ ہے، دوسرا کس کا درجہ ہے، لیکن فی الحال جو ہے نا آپ نے بس اتنا ہی یاد کرنا ہے یہاں، وہ پھر آگے جو ہے نا اگلے اسباق میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ نے پڑھنا ہے کہ ترتیب کے لحاظ سے جو ہے نا یہ موٹے حروف جو ہے نا کس طرح ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آئے گا۔ فی الحال آپ نے بس یہی جو ہے نا ذہن میں رکھنا ہے کہ جو 7 موٹے حروف ہیں، حروف مستعلیہ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کو جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے، خواہ زیر آئے یا
زبر آئے یا پیش آئے، یہ ہر حالت میں جو ہے نا آپ نے موٹے پڑھنے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا پھر را ہے، لام ہے، تو لام تو آپ کو بتا دیا کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا پڑا جاتا ہے، ورنہ لام جتنے بھی لام ہیں پھر باریک پڑے جاتے ہیں۔ اور را جو ہے، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو پھر را باریک پڑی جائے گی، را کو پھر موٹا نہیں کرنا ہے۔ اس طرح را دو زبر رن، رن، بس اتنی آواز جو ہے نا موٹی ہوگی۔ را میں کیونکہ سب سے کم درجہ ہے موٹا کرنے کا۔ را دو زبر غن، را دو زیر رین، رین پڑھنا ہے۔ اچھا مجہول آواز بھی نہ ہو، یا رین بھی نہ ہو، را دو زیر رین، را دو پیش رون، رن رین رون۔ اب ہم نے قوا پڑھنی ہے، مثلا قوا دو زبر قن، قوا موٹے حروف میں سے، قن قین قن۔ اچھا یہ ایک غلطی اس میں جو ہے نا جو ہو جاتی ہے لوگوں سے، موٹے حروف کی ادائیگی ان کی درست نہیں ہوتی، تو وہ زیر کی صورت میں جو ہے نا اس کو موٹا نہیں کر سکتے، یہ ان کی کمزوری ہوتی ہے، حرف کی ادائیگی میں کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زیر کی صورت میں وہ صحیح نہیں پڑھ سکتے، اس کو موٹا نہیں کر سکتے۔ جب ایسی کیفیت محسوس ہو تو اس کی پھر ضرورت جو ہے نا وہ پریکٹس کی ہے، یعنی جب ایسا محسوس ہو جائے کہ یہ حرف جو ہے نا زیر کی صورت میں جو ہے نا موٹا نہیں ہو رہا، تو پھر اس کا حل کیا ہے کہ اس کی زیادہ پریکٹس کی جائے۔ جب زیادہ پریکٹس ہوگی تو پھر انشاءاللہ حرف صحیح ہو جائے گا۔ اور حروف مستعلیہ یا کوئی بھی حرف ہو گیا جس کی ادائیگی جو ہے نا اپنے مخرج سے صحیح نہیں ہو رہی، تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کی پریکٹس کی جائے۔ اور پریکٹس اس طرح ہوگی کہ جب مخرج معلوم ہو گیا کہ اس کی آواز کہاں سے مثلا کہ کہاں سے نکالنی ہے اور زبان کہاں لگانی ہے، تو پھر وہیں سے اس کی آواز نکالنی ہے، اور اس طرح کچھ دن پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل سے حرف صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ضروری باتیں تھیں اس کے متعلق، تنوین کے متعلق۔ اور اب اس میں جو ہے نا ایک بات جو ہے نا اور آپ نے جو ہے نا یاد کرنی ہے کہ اس کے قاعدے کتنے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین دونوں کے جو ہے نا ایک جیسے قاعدے ہیں۔ نون ساکن یعنی جس نون کے اوپر سکون ہو تو وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، تنوین کے ساتھ شامل ہے۔ تو تنوین کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے نون ساکن کا بھی ہم نے نام لینا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ وہ 4 قاعدے کون سے ہیں؟ اظہار ہے، ادغام ہے، اقلاب ہے، اخفاء ہے۔ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اب ان کو جو ہے نا چاروں کو جو ہے نا آپ نے سمجھنا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے کس کے بعد؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، غنے کے بغیر پڑھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا اظہار۔ اچھا اب ادغام کے متعلق بات کریں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 4 حروف یا، را میم نون واو، یا میم نون واو، 4 حروف یا میم نون واو، جس کا مجموعہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ یمنو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ یمنو یعنی 4 حروف یرملون میں سے، ان میں ادغام مع الغنہ ہے۔ مع الغنہ کا مطلب ہے کہ غنے کے ساتھ ہے۔ اور پھر 2 حروف لام اور را، جس کا مجموعہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اس میں جو ہے نا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں جو ہے نا ایک بات جو ہے نا اور بھی سامنے آ گئی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جو ہے
حروف حلقی آ جاتی ہے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا. تو یہ دو حروف بھی اس کے ساتھ شامل ہیں، لام اور را، کہ لام را بھی آ جائیں تو ادغام کیا نام ہے غنہ نہیں ہوگا. تو یہ ادغام کو آپ نے اس طرح سمجھنا ہے، یعنی اس کی تعریف سب سے پہلے سمجھیں ادغام کی. ادغام کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد، یعنی وہ ایک مشدد حرف بن جائے. ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے. تو ایک مدغم ہے، ایک مدغم فی ہے. ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے. تو اس کی مثال جو ہے نا اس طرح ہم پڑھیں گے، من یقول، نون ساکن کے بعد یا آ گئی تو ادغام ہو گیا، مع الغنہ ہو گیا، من یقول. تو اچھا، اس کے بعد یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ادغام کس کو کہتے ہیں. ادغام کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز میں ملا دینا. اور تجوید کی اصطلاح میں جو ہے نا اس کا معنی کیا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا دینا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے. اچھا، اب اقلاب کے متعلق بات کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا. اقلاب جس طرح میم بعدی، یعنی من بعد ہم نہیں پڑھیں گے. نون جو ہے نا میم سے بدل گیا. اقلاب کا معنی ہے کہ بدلنا. تو جس طرح ہم پڑھیں گے من بعدی. اچھا، تو یہ اقلاب کے متعلق ہو گیا. اس کے بعد پھر اب رہ گیا جو ہے چوتھا قاعدہ اخفاء کا. اخفاء کے کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف آ جائیں تو وہاں غنہ ہوگا اخفاء کے ساتھ. تو اخفاء جو ہے نا اس کا جو ہے لغوی معنی ہے وہ چھپانا ہے. لغوی معنی اس کا چھپانا. اردو میں جو ہے نا اس کی مثال آپ اس طرح لے سکتے ہیں، جس طرح ہم پنکھا کہتے ہیں. پنکھا، نون جو ہے نا اس میں چھپا ہوا ہے، یعنی پنکھا لکھنے میں اس طرح آتا ہے، لیکن ہے کہ نون جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، پنکھا پڑھا جاتا ہے. تو یہ اردو کی مثال ہے. جس طرح ہم پڑھیں گے انتم، تو نون جو ہے اس میں جو ہے چھپ گیا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا. اور وہ 15 حروف کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تو اس طرح تو آپ کو یاد کرنا مشکل لگے گا کہ یہ 15 حروف جو ہے نا اس طرح جو ہے نا رٹا لگا کر جو ہے نا وہ یاد تو نہیں ہوں گے، پھر بھول جائیں گے. تو اس کا آسان حل ہے کہ وہ 15 حروف کون سے ہیں. آپ نے جو ہے نا 29 حروف ہیں ٹوٹل. حروف تہجی جو ہے نا 29 الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں. تو 29 حروف میں سے جو ہے نا 14 نکال لیں گے تو باقی 15 حروف رہ جائیں گے. وہ 14 کون سے آپ نے نکالنے ہیں؟ 6 حروف حلقی اور 6 حروف یرملون. یہ جو ہے 6 6 12 ہو گئے، اور الف اور با 14 ہو گئے. تو یہ 14 حروف جو ہے نا آپ نکال لینے، تو باقی 15 حروف جو ہے نا وہ حروف اخفاء ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ آ جائیں تو وہاں اخفاء ہوگا. تو یہ 4 قاعدے بھی جو ہے نا امید ہے آپ نے جو ہے نا سمجھ لیے ہوں گے. تو باقی وقف کے متعلق جو ہے نا بھی آپ کو بتا دیا گیا کہ وقف جو ہے نا وہ کس طرح ہوگا. اور وقف کے متعلق انشاءاللہ جو تفصیلی بات ہے نا وہ اگلے اسباق میں آئے گی. یہاں تو اصل میں سمجھانا جو تھا وہ تنوین کے متعلق ہی تھا کہ تنوین جو ہے نا کسے کہتے ہیں، اور تنوین والے حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، اور اس طرح اس کے 4 قاعدے ہیں. یہ جو ہے نا یہ چیزیں ہم نے جو ہے نا پڑھی. تو باقی انشاءاللہ
پھر اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ باقی جو ہے نا اس کا جوڑ کا طریقہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم نے اب یہ لفظ پڑھنا ہے حمزہ زبر با زبر با، ابا دال دو زبر دن، ابدن، حمزہ زبر ح زبر ح، اح دال دو پیش دن، احدن۔ تو یہ جو ہے نا جوڑ اس کا جو ہے نا اس طریقے سے ہوگا۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں جو ہے نا انشاءاللہ باقی باتیں ہوں گی۔ والسلام۔